اور پھر ارشاد ہوا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو۔ حبل اللہ پہ بات آگے کی مجالس میں ہوگی، مگر یہ اعتصام اس مضبوطی کو کہا جاتا ہے۔ اعتصام معمولی پکڑنا نہیں ہے، مضبوطی اس انداز کی ہو کہ چھٹنے نہ پائے، تمہارے ہاتھ سے یہ نکلنے نہ پائے، اتنی مضبوطی سے پکڑو۔ واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو، اور مل کر، جمیعا مل کر، جی انفرادی طور پر نہیں۔ اسلام کی تعلیمات انفرادی نہیں ہیں، مل کر اللہ کی رسی کو۔ لہٰذا جب تک ساری جمعیت اعتصام حبل اللہ تک نہیں پہنچے گی، مجلسوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ تو غور فرمائیں، یہ جو نظام عزاداری ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ سب کو حبل اللہ تک لے آؤ۔ اب اگر امت کا کوئی طبقہ حبل اللہ تک نہیں پہنچا تو اسے نہ پہنچنے کا کوئی بھی سبب ہو، لیکن میرا کام اس لیے جاری ہے کہ میں ان سب کو حبل اللہ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ مجالس کا فلسفہ عزاداری، کربلا کا واقعہ اور پھر اس کی زندگی اور اس کی تازگی مجالس کے ذریعے، اس کا مقصد یہ ہے کہ سب کو حبل اللہ تک لے کر آؤں۔ اب حبل اللہ کیا ہے، یہاں پر تفصیل سے پھر بعد میں بات ہو، لیکن یہاں ایک حدیث سن لیجئے۔ میرے مولا نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ حبل اللہ کیا ہے؟ فرمایا علی۔ مولا علی سے پوچھا گیا یا علی حبل اللہ کیا ہے؟ فرمایا قرآن۔ علی کہہ رہے ہیں حبل اللہ قرآن ہے، نبی کہہ رہے ہیں حبل اللہ علی ہے۔ یہ تضاد نہیں ہے نبی اور علی کے کلام میں، بلکہ تشریح و تفسیر بیان ہو رہی ہے۔ جسے علی کہتے ہیں اسے قرآن کہا جائے، جو قرآن ہے وہی علی ہے۔ بلند تر صلوات دیا کریں۔ توجہ ہے، قرآن اور علی حبل اللہ۔ توجہ میری طرف ہے آپ حضرات کی۔ دیکھیے دو چیزوں کو یہاں حبل اللہ کہا گیا ہے، اور رسی دو ڈوریوں کے بٹ جانے کو کہا جاتا ہے۔ اچھا 14 ڈوریوں کو بنانا بھی وہ نہیں ہے، غلط نہیں ہے۔ آپ 14 کر لیجئے یا 2 کر لیجئے، قرآن اور علی کہہ دیجئے یا اہل بیت اور قرآن کہہ دیجئے۔ یہ جب دونوں مل جائیں گے، جب ایک رسی بنے گی، اور خبردار یہ تنہائی کے ساتھ نہیں، سب مل کر پکڑو۔ اور پھر کہا کہ ولا تفرقوا، خبردار اس رسی کے بارے میں جھگڑا مت کرو۔ میں نے کل ایک ہلکی سی بہت ہی مختصر سی بات کی تھی کہ ترجمے میں ہم عجلت سے کام لیتے ہیں۔ یہ ترجمہ کرنا کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں مت پڑو، اختلاف مت کرو۔ کیوں نہیں کریں بھائی اختلاف ذاتی طور پہ برا نہیں ہے، اتحاد ذاتی طور پہ اچھا نہیں ہے۔ ذاتاً اتحاد کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ نبی کے مقابل سارے مشرکین متحد ہو کر آ گئے تھے، کہہ دیجئے اچھا ہوا تھا۔ اتحاد کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے۔ وجہ اتحاد دیکھا جائے گا۔ غور کیا آپ نے؟ وجہ اتحاد کیا ہے؟ کیوں متحد ہوئے ہیں بھائی؟ اگر وہ وجہ اچھی ہے تو اتحاد اچھا ہے۔ وجہ اختلاف دیکھا جائے گا، کیوں لڑ رہے ہیں آپس میں؟ اگر وہ لڑنے والی چیز بری ہے، وجہ بری ہے، تو اختلاف برا ہے۔ لہٰذا اب یہ کہنا کہ تفرقے میں مت پڑو، اختلاف مت کرو، اختلاف نہ ہونا تو مردہ نہیں ہے۔ جہاں اختلاف نہیں ہوتا وہاں حیات نہیں ہوتی، وہاں زندگی نہیں ہوتی، وہاں ترقی نہیں ہوتی۔ میٹنگ میں بیٹھے ہوئے صاحب آپ کی رائے کیا ہے؟ وہی ہے جو انہوں نے فرمائی ہے۔ آپ کی کیا ہے؟ وہی ہے جو انہوں نے فرمائی۔ تو آپ تشریف کیوں لے کر آئے؟ پھر آپ کے وجود کا مطلب کیا ہے؟ پھر اگر اختلاف نہ ہو تو تحقیق کے دروازے بند ہو جائیں، یونیورسٹیاں بند ہو جائیں، ادارے بند ہو جائیں، کتابیں لکھنا بند ہو جائیں۔ اختلاف لیل و نہار پہ تو اللہ دنیا چلا رہا ہے۔ اختلاف کے بغیر تو زندگی نہیں ہے۔ اختلاف اور ہے، جملہ محسوس کریں، اختلاف اور ہے، جھگڑا اور ہے۔ اختلاف اگر جھگڑے تک جا رہا ہے تو یہ بد تہذیبی ہے، اور تہذیب کے دائرے سے نکلنا کسی طور بھی قابل برداشت نہیں ہے۔ اختلاف برائے اصلاح ہو، اختلاف برائے تعمیر ہو، اختلاف برائے توجہ ہے ترقی ہو، اختلاف برائے جھگڑا نہ ہو، تنازع و تصادم کے لیے اختلاف نہیں ہے۔ لہٰذا یہ کیا ترجمہ ہوا کہ ولا تفرقوا، اور جھگڑے میں مت پڑو، تفرقے میں مت پڑو؟ کیوں نہ پڑو؟ ایک آدمی غلط ہے، ہم اسے نہیں ماننا چاہتے؟ نہیں صاحب، کیونکہ متحد رہنا ہے۔ تو اتحاد تو ذاتی طور پہ اچھی چیز نہیں ہے، وجہ اتحاد۔ اب ترجمہ یہ ہوگا، توجہ آپ سے جاؤں گا، اب ترجمہ یہ ہوگا کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور رسی کے بارے میں جھگڑا مت کرو۔
یعنی علی اور قرآن لڑنے کا موضوع نہیں ہے، جڑنے کا موضوع ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ نہ قرآن لڑنے کا موضوع ہے اور نہ مولا کائنات کا موضوع لڑنے کا موضوع ہے۔ علی موضوع تضاد اور تزاحم اور تنازع نہیں ہے۔ کوئی کیا پڑھتا ہے، کوئی یہ پڑھتا ہے، کسی نے وہ پڑھا ہے، وہ یہ پڑھ رہے ہیں، نہیں عزیزان گرامی، یہ موضوع لڑنے کا نہیں ہے۔ اور فرما رہے ہیں میرے مولا کا موضوع جوڑنے کا ہے۔ علی جذب کرتے ہیں، دفع نہیں کرتے جی۔ ہر ایک کے پاس یہ دلیل ہونی چاہیے اور ہم سب کو ابن دلیل ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ اور ان موضوعات پہ نہیں عزیزان گرامی، تاریخ بشریت بلکہ تاریخ ولایت اور تاریخ اہل بیت اور تاریخ محبان اہل بیت گواہ ہے۔ اور موضوع ہی مولا کائنات کا ایسا ہے، مولا کی معرفت کے باب میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے، یعنی مراد جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی کس معرفت کی کیفیت میں ہے، کوئی کچھ اور سوچ رہا ہے۔ اور کمال یہ ہے کہ انسان اس ذات کو پہچانے اس ذات کے ذریعے۔ اچھا، جیسے مولا فرما رہے ہیں کہ یا اللہ ہم تجھے تیری صفات سے نہیں پہچانتے، اور معرفت کا کیا حد ہے۔ میرے مولا فرما رہے ہیں دعائے صباح کے اندر، یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، اے وہ ذات جو خود اپنی ذات پر دلیل ہے۔ یعنی ہم اور آپ اور ہم سب تو اگر اللہ کو پہچانتے ہیں تو چاند کے ذریعے، سورج کے ذریعے، نظام شمسی کے ذریعے، نظام کائنات کے ذریعے سے، پودوں پتھروں کے ذریعے سے ہم اللہ کو پہچانتے ہیں جی، اللہ کے جلووں کے ذریعے پہچانتے ہیں، اللہ کی مخلوق کے ذریعے پہچانتے ہیں۔ مولا فرما رہے ہیں نہیں، ہم تیری صفات سے تجھے نہیں پہچانتے، تیری ذات سے تجھے پہچانتے ہیں۔ اور کیا خوب دعائے عرفہ میں میرے مولا امام حسین کا جملہ ہے، یا اللہ، جملہ محسوس کریں میرے مولا کا۔ مولا فرماتے ہیں یا اللہ میں تیری صفات میں گم ہو کر تیری ذات سے دور نہیں ہونا چاہتا۔ بھئی ایک بہت مہنگی خوبصورت سی گاڑی گزر رہی ہے، اور جتنی دیر وہ گاڑی گزر رہی ہے باتیں یہ ہو رہی ہیں کہ رنگ کیسا ہے اور اسٹیئرنگ کیسا ہے اور باڈی کیسی ہے اور بونٹ کیسا ہے اور مثال ویل کیسے ہیں، اور گاڑی گزر گئی۔ اس پہ تو بات ہی نہیں ہوئی کہ بنائی کس نے۔ مولا فرما رہے ہیں یہ میں غور کروں کہ چاند ایسا ہے، سورج ایسا ہے، زمین ایسی ہے، میں ان پر غور کر کے تیری ذات کے ذکر سے دور نہیں رہنا چاہتا۔ حسین ابن علی کا معرفت، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور قرآن کا موضوع بھی جھگڑے کا موضوع نہیں ہے۔ میں اپنے سنی بھائیوں سے آپ کے توسط سے، یقیناً یہ بات سنی جا رہی ہے، دیکھی جا رہی ہے، اور اس ملک کے اندر بھی، اور ظاہر ہے اب تو دنیا بہت چھوٹی ہو گئی ہے جی، کہاں کہاں آج کی اس مجلس کو بھی دیکھا سنا جا رہا ہے، کل کی مجلس کو بھی سینکڑوں لوگوں نے سنا۔ تو میں آپ کے توسط سے اپنے سنی بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ قرآن جھگڑے کا موضوع نہیں ہے۔ وہی قرآن جو آپ کے ہاں ہے وہی قرآن ہمارے ہاں بھی ہے، وہی 30 پاروں کا قرآن، کسی ایک آیت میں بھی تو فرق نہیں ہے جی۔ ہم ہر سورے کا جز بسم اللہ کو کہتے ہیں، آپ جز نہیں مانتے مگر لکھتے ضرور ہیں۔ ہر سورے کے آغاز میں بسم اللہ لکھتے ہیں۔ ہم پڑھنے کو بھی جز کہتے ہیں، آپ لکھنے کو جز کہتے ہیں، مگر صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ قرآن مجید کی آیات میں کوئی فرق نہیں ہے، جتنی قرآن کی آیات وہی ہیں جتنی ہیں، اور یہ آیات کے نشان بھی مولا علی نے بتائیں۔ جتنی آیات اس وقت مولا نے نشان بتائے، نشان مولا نے لگائے۔ کبھی قرآن کی جماوری کے حوالے سے بات ہو، قرآن کے اعراب مولا نے لگائے، قرآن کے نقطے جو خود نقطہ ہو میرے مولا نے نقطے لگا کر دیے ہیں۔ ابو الاسود دوئلی سے کہا ہے نقطے لگاؤ، اعراب لگاؤ، غلط پڑھ رہے ہیں لوگ جی۔ آیات کی نشاندہی بھی مولا علی نے فرمائی ہے، اور وہی کہہ سکتا تھا جو عین قرآن ہو، جو خود قرآن ہو۔ قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ہے، وہی پاروں کا قرآن ہے۔ البتہ ایک حسین بحث ہے کہ قرآن کے پاروں میں تقسیم کیسے کیا گیا، کس نے کیا؟ پیغمبر نے نہیں کیا۔ یہ ایک علمی اور تاریخی بحث ہے۔ 30 پاروں میں قرآن کو پیغمبر نے تقسیم نہیں کیا۔ صحابہ کرام، قرآن میں 7 رکوع ہیں، 30 پارے ہیں۔ جب تک صحابہ کرام قرآن کو 7 دنوں میں ختم کرتے تھے تو 7 رکوع میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ قرآن کے 7 رکوع ہیں،
تو 7 دنوں میں قرآن ختم کرنا ہے، ہر رکوع پر 1 دن مکمل ہوتا تھا، 1 دن میں 1 رکوع ہوتا تھا۔ تو پہلے یہ 7 رکوعوں کا قرآن تھا، پھر صحابہ کرام نے طے کیا کہ 30 دنوں میں ختم کریں گے، تو جب 30 دنوں میں ختم کیا گیا تو 30 پارے ہو گئے۔ میں نہیں پڑھ رہے کہ کس صحابی نے ایسا کیا، کس نے نہیں ایسا کیا، ہم تو اس پر مطمئن ہے کہ اہل بیت نے بھی ایسا ہی کیا، اہل بیت نے اسے مان لیا، بس ختم ہو گئی بات، اس سے زیادہ کوئی بات ہی نہیں ہونی۔ جس چیز کی تائید نبی اور آل نبی کر دیں ہمارے لیے وہ حجت ہے۔ وہی اب یہ 40 پاروں کا قرآن ہے، یہ تو تحریف کے قائل ہیں، یہ تو یہ بولتے ہیں وہ بولتے ہیں۔ کسی ایک کتاب میں، شیعوں کی کسی ایک کتاب میں دکھائیے کہ جہاں لکھا ہو کہ 40 پاروں کا قرآن ہے۔ 10 پارے فلاں کی بکری کھا گئی، عجیب بات ہے، بکری تمہاری ہے، جواب ہم دیں؟ ہمارا کیا تعلق ایسی کسی جانور سے، بکری سے جو قرآن کھا جاتی ہو؟ جی نہیں، یہی قرآن جو آپ میں ہے وہی قرآن۔ قرآن موضوع جھگڑے کا نہیں ہے، جھگڑے کا موضوع قرآن مجید نہیں ہے، یہ جوڑنے کا موضوع ہے، یہ قریب کرنے کا موضوع ہے۔